اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ قال الزہری اخبرنی انس بن مالک ان المسلمین بیناہم فی الفجر یوم الاثنین۔ حضرت زہری فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے خبر دی کہ ایک دن صبح کی نماز لوگ پڑھ رہے تھے پیر والے دن، و ابو بکر یصلی، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے، و ابو بکر یصلی بہم ففجاءہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اس حال میں قد کشف ستر حجرت عائشہ، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے سے پردہ ہٹایا اور اپنا چہرہ مبارک سامنے کیا، فنظر الیہم، اور صحابہ کو دیکھنے لگے، وہم صفوف، جب کہ صحابہ صفیں باندھے نماز پڑھ رہے تھے۔ یعنی پیر والے دن صبح کی نماز حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کو نماز پڑھا رہے تھے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک اپنے حجرے سے، یعنی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے سے پردہ ہٹایا اور اپنا رخ انور سامنے کیا، فنظر الیہم، اور دیکھا ان کو کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں، وہم صفوف، صفیں باندھے ہیں، فتبسم یضحک، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے ہنسنے لگے، یعنی حضور خوشی کے ساتھ مسکرانے لگے اس بات پر کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام نماز میں مصروف ہیں۔ اپنے غلاموں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ کر، اللہ کی عبادت کرتے ہوئے دیکھ کر خوش ہوئے، مسکرائے، فنکس ابو بکر علی عقبیہ وظن ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرید ان یخرج الی الصلاۃ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پیچھے ہٹنے لگے یہ گمان کر کے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نماز پڑھانے تشریف لا رہے ہیں، یعنی جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھا رہے تھے، تو حضور نے جب اپنا حجرہ مبارک کا پردہ ہٹایا تو ابو بکر صدیق پیچھے آنے لگے، یعنی مصلی چھوڑ کر پیچھے آنے لگے، یہ سوچ کر کہ حضور مسجد میں تشریف لا رہے ہیں نماز پڑھانے کے لیے۔ وَهَمَّ الْمُسْلِمُونَ أَن يَفْتَتِنُوا فِي صَلَاتِهِمْ، اللہ اکبر۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ مسلمان خوشی کی وجہ سے فتنے میں مبتلا ہونے لگے، یعنی اس بات کی خوشی کہ حضور تشریف لا رہے ہیں، حضور کے مسجد میں آنے کی خوشی کی وجہ سے وہ فتنے میں مبتلا ہونے لگے۔ فتنہ کس قسم کا؟ کہ کہیں نماز توڑنے کا ارادہ صحابہ نے کر لیا کہ نماز توڑیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کریں یا حضور کو مسجد میں آتا ہوا دیکھیں۔ فرحم بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم حین رأوہ فاشار بیدیہ، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ صحابہ نماز توڑنے لگے ہیں اور ابو بکر پیچھے آنے لگے ہیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اشارہ فرمایا، ان اتموا، فرمایا ادری رہو اور نماز پوری کرو، نماز پڑھتے رہو۔ ثم دخل الحجرۃ وارخى الستر وتوفی ذلك اليوم صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے اشارہ فرمایا کہ نماز پوری کرو، صحابہ نماز میں مصروف ہو گئے، حضور پھر اپنے حجرے میں داخل ہوئے، وارخى الستر، اور جو وہ پردہ اٹھا کر دیکھ رہے تھے وہ پردہ حضور نے گرا دیا، وتوفی ذلك اليوم صلی اللہ علیہ وسلم، تو اسی دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ یعنی یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری حیات کی آخری دن کی بات ہو رہی ہے، سمار والے دن، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، تو صحابہ اس خوشی میں نماز توڑنے لگے
کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ تو اس سے یہ بات تو آپ کو پتہ چل گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال جو ہے وہ پیر والے دن ہوا۔ یہ بخاری شریف کی روایت آپ احباب کے سامنے میں نے بیان کی کہ پیر والے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا۔ اس سے ایک بات یہ سمجھ میں آ جائے گی کہ ضروری نہیں کہ جس دن وصال ہو رہا ہو اس دن خوشی کا اظہار نہیں کیا جاتا، ایسا نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس سے پہلے مسلم شریف کی روایت میں نے آپ احباب کے سامنے بیان کی تھی، 2750 نمبر جو حدیث ہے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ سمار والے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ آقا آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا اس لیے کہ اس دن میں پیدا ہوا ہوں، یعنی اپنی پیدائش کے دن پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے اور اللہ کی عبادت کرتے ہوئے حضور کو خوشی ہوتی تھی، تو خوشی مناتے تھے حضور اپنی پیدائش کی، تو اپنی پیدائش کی خوشی پر حضور روزہ رکھتے تھے اور اللہ کا شکر ادا کرتے تھے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اس دن پیدا فرمایا، مبعوث فرمایا، دنیا میں تو نے مجھے بھیجا۔ تو اسی دن حضور کا وصال ہو گیا، یعنی 12 ربیع الاول کی جو تاریخ ہے، تاریخ میں اختلاف ہے، دن میں کوئی اختلاف نہیں۔ یہ مستند روایات سے آپ نے سن لیا کہ سمار والے ہی دن حضور پیدا ہوئے اور سمار والے دن حضور کا وصال ہوا۔ 12 ربیع الاول کے حوالے سے جو لوگ کہتے ہیں کہ حضور کا وصال 12 ربیع الاول کو ہوا، وہ کوئی مستند روایت نہیں ہے، بلکہ مستند روایات سے جو میں نے جمعے پہ آپ کو سنا دی تھیں کہ سیرت ابن ہشام اور سیرت ابن اسحاق اور امام بہقی کی کتاب دلائل النبوہ کے اندر اور اصول الکافی کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جو ہے وہ 12 ربیع الاول کو ہوئی، سمار والے دن 12 ربیع الاول کو۔ یہ جتنی بھی کتب کا میں حوالہ دے رہا ہوں یہ مستند کتابیں ہیں اور مستند روایت ان کے اندر صحیح سند کے ساتھ موجود ہے کہ 12 ربیع الاول کو حضور کی ولادت ہوئی، وصال نہیں ہوا۔ وصال سمار والا دن ثابت ہے، 12 ربیع الاول کا جو وصال ہے وہ وصال والی تاریخ کنفرم نہیں ہے، من گڑت لوگوں نے اپنی طرف سے بنائی ہوئی ہیں۔ تو آپ اس بات پر خوشی کا اظہار کر سکتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو سمار والے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ حضور خود بھی اپنی ولادت کی خوشی مناتے تھے اور کائنات کی ہر چیز حضور کی ولادت کی خوشی مناتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی حضور کی آمد کی خوشیاں منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ قال حدثنا الازرق بن قیس قال كنا بالاهواز نقاتل الحروریۃ فبینا انا علی جرف نہر۔ حضرت ازرق بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم اہواز میں خارجیوں کے خلاف لڑائی کر رہے تھے، تو ایک شخص نہر کے کنارے تھا، اذا جاء رجل یصلی، تو ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا، کس حال میں؟ اس حال میں نماز پڑھ رہا تھا، فاذا لجام دابتہ بیدہ، اس کے جانور کی لگام جو تھی اس کے ہاتھ میں تھی، یعنی جو اس کی سواری تھی، جو اس کا جانور تھا، اس کی لگام، اس کی رسی اپنے ہاتھ میں پکڑ کر وہ نماز پڑھ رہا تھا۔ فجعلت الدابۃ تزاعہ، تو اس کا جو جانور تھا وہ اچھلنے لگا، کودنے لگا، یعنی بھاگنے کی کوشش کرنے لگا۔ وجعل یتبعھا، تو اس شخص نے اپنے جانور کا پیچھا کیا، یعنی نماز چھوڑ دی اور جانور کا پیچھا کیا، اس کو پکڑنے لگا۔ قال شعبۃ ہوا ابو برزہ الاسلمی، حضرت شعبہ فرماتے ہیں کہ وہ ابو برزہ اسلمی تھے، یہ صحابی ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی ہیں۔ تو حضرت شعبہ نے فرمایا کہ یہ حضرت ابو برزہ اسلمی تھے کہ جنہوں نے لگام ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی اور نماز پڑھ رہے تھے، تو ان کا جانور جب بھاگنے لگا تو نماز چھوڑ دی اور جانور کا پیچھا کیا، جانور کے پیچھے چلے گئے۔ فجعل رجل من الخوارج، تو خارجیوں میں سے ایک شخص نے کہا، یقول اللہم فعل بہذا الشیخ، کہ اے اللہ اس بوڑھے کو برباد کر، یعنی اس نے بد دعا دی کہ اس کو تو برباد کر کے یہ کیسی حرکت کر رہا ہے۔ فلما انصرف الشیخ، جب وہ بوڑھا نماز سے فارغ ہوا، قال انی سمعت قولکم، تو انہوں نے کہا کہ وہ جس نے بد دعا دی تھی خارجی نے، اس سے مخاطب ہو کر کہا کہ میں نے سن لیا ہے تو نے جو کچھ بھی کہا۔ اب انہوں نے دلیل دی کہ میں نے ایسا کیوں کیا، انہوں نے کہا کہ تو نے جو کچھ کہا ہے، یعنی جو تو نے مجھے بد دعا دی ہے
وہ میں نے سن لی ہے۔ وَأَنِّي غزوۃ مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 6 غزوات او 7 غزوات او 8۔ انہوں نے کہا کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 6 یا 7 یا 8 جنگیں لڑی ہیں۔ وَشَهِدْتُ تَسِيرُهُ وَإِنِّي إِن كُنْتُ أَنْ أَرْجَعَ مَعَ دَابَتِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَدَعَهَا تَرْجِعُ إِلَى مَالَفِهَا فَيَشُقُّ عَلَيَّ۔ انہوں نے کہا کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 6 7 یا 8 جنگیں لڑی ہیں، تو میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لوگوں کے لیے تسہیل دیکھی ہے، یعنی حضور جو لوگوں کو سہولت دیتے تھے، آسانی دیتے تھے، وہ میں نے دیکھی ہے۔ یعنی حضور نے اتنی سختی نہیں کی، جو تو نے بد دعا دی یہ تو نے صحیح نہیں کیا۔ میں نے حضور کے ساتھ جنگیں کی ہیں اور ایسا معاملہ ہم یعنی کرتے رہے ہیں، حضور نے ایسی سختی نہیں کی، حضور لوگوں کو آسانی دیتے تھے۔ ان ارجع مع دابتی احب، میں اس بات کو زیادہ پسند کرتا ہوں کہ میرا جانور بھاگ جائے اور میں پیدل گھر جاؤں، میرے لیے مشکل ہو جائے، میں اس بات سے زیادہ پسند کرتا ہوں کہ میں نماز چھوڑ دوں اور میں اپنے جانور کو پکڑ لوں، اپنی سواری کو میں پکڑ لوں۔ ایسا نہیں ہے کہ میں اس کو چھوڑ دوں اور وہ ترجع الی مالفہا، وہ کھانا پینا کرنا چلے جائے اور میں مشکل میں پڑ جاؤں۔ یعنی میں نے اس لیے یہ کیا ہے کہ میری سواری کہیں بھاگ نہ جائے۔ تو اس سے علماء فرماتے ہیں کہ اگر آپ کی سواری یعنی کوئی سفر کر رہا ہے، راستے پر جا رہا ہے، تو اس کی سواری اس کے پاس ہے اور وہ نماز پڑھنے لگا ہے، تو اگر اس کو خطرہ لاحق ہو گیا کہ اس کی سواری بھاگ رہی ہے تو پھر وہ نماز چھوڑ دے اور اپنی سواری کو پکڑے، ٹھیک ہے، کیونکہ اگر سواری بھاگ گئی تو اس کا واپس لوٹنا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے دین کسی کو مشکل میں مبتلا نہیں کرتا، کسی کو سختی میں مبتلا نہیں کرتا، وہ نماز چھوڑ دے اور اپنی سواری کو پکڑے، یا اس کو اس بات کا خطرہ ہے کہ نماز شروع کر دی اور اس کا جانور مرنے لگا ہے، اس کی جان جانے لگی ہے، تو پھر بھی وہ نماز چھوڑ دے اور اپنے جانور کی جان بچائے۔ دوسری بات علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بچہ کسی کنویں میں گرنے والا ہو، چھت سے گرنے والا ہو، کسی تندور میں یعنی بچے کی جان جانے والی ہے اور بندہ نماز پڑھ رہا ہے اور اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ وہ بچے کو بچا لے گا، تو پھر بھی وہ نماز چھوڑ دے اور بچے کی جان بچائے۔ یعنی ہمارا دین ہمارے لیے کتنی آسانیاں پیدا کر رہا ہے، وہ نماز چھوڑ دے اور بچے کی جان بچائے۔ اسی طرح کوئی معذور، کوئی اندھا آدمی وہ گرنے لگا ہے، اس کی جان جانے کا خطرہ ہے، کنویں میں یا کسی بھی ایسی خطرناک جگہ پہ وہ گرنے لگا ہے، تو نماز پڑھنے والا بندہ اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ میں اس معذور، اس اندھے بندے کو بچا لوں گا، تو پھر وہ نماز چھوڑ دے اور اس کی جان بچائے۔ یعنی یہ واجب ہو جائے گا اس پر، کیا واجب ہو جائے گا؟ نماز چھوڑ کر اس کی جان بچانا واجب ہو جائے گا۔ تو یہ علماء فرماتے ہیں کہ اس صورتحال میں آپ نماز توڑ سکتے ہیں، نماز چھوڑ سکتے ہیں اور دوسرے بندے کی جان کو آپ بچا سکتے ہیں۔ یعنی کہ آپ دیکھیں کہ ایک جانور سواری آپ سے نکل رہی ہے، تو آپ اس کو پکڑنے کے لیے آپ اگر نماز چھوڑ سکتے ہیں تو پھر کسی مسلمان کی جان بچانا تو بدرجہ اولا بہتر ہے، اور اس کے لیے آپ بدرجہ اولا نماز توڑ کر اس کی جان بچا سکتے ہیں۔ ہمارا دین ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، کاش کہ ہمیں دین کی سمجھ ہوتی اور ہم اس بات میں دلچسپی رکھتے کہ ہمارا دین کس معاملے میں ہمیں کس بات کی کیا تعلیم دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا